اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے بھی ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ رب العالمین نے لی، آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت طریقے سے آزمایا۔ ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اب تم کو ہم لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پہلے اللہ رب العالمین جانچ پڑتال کرتا ہے یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں کام کا ہے۔ پھر جب بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، آزمائش کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب تم کو ہم لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری ذریت میں بھی ایسے ہی امام بنیں گے؟ قال لا ینال احد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی سب سے ہے، لیکن جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس سے نہیں۔ آج جس مناسبت سے ہم اکٹھا ہیں یہاں پر، اور جمعے کا موقع ہے، اور آنے والے کچھ ایام میں ایک بہت بڑی عبادت آنے والی ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم مناتے ہیں، اس کو قربانی بھی کہتے ہیں۔ قربانی یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی انجام دی، قربانی کی، اور یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آئیے جان لیتے ہیں، اور ہر سال جانتے ہیں اس کو۔ ہر سال اس مہینے میں قربانی سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی پر ضرور بیان ہوتا ہے۔ بار بار بیان کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ یاد دلاتے رہے، یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، یاد دہانی کراتے رہیے آپ۔ تو آج پھر ہم ایک بار مختصر سا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جس سے قربانی ہم لیتے ہیں، قربانی کہاں سے ثابت ہوئی، قربانی کس جذبے کا نام ہے، یہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کئی طریقے سے آزمایا۔ ایک آزمائش جس کو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ یہ بڑی آزمائش تھی، بلاؤں عظیم تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک اولاد دی، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کو، اپنی بیوی کو
بے آب و گیا، جہاں پر نہ کوئی جانور رہتا تھا نہ کوئی پرندہ رہتا تھا، کیونکہ پرندے اور جانور بھی وہاں گھر بساتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ دوسری آزمائش، وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنی محبوب چیز، سب سے زیادہ والدین کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد فوراً کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹا نیک بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنے عرصے کے بعد ایک اولاد پیدا ہوئی اسماعیل جیسی نیک، اس کو باپ قربان کے لیے تیار، قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جاتے ہیں جہاں پہ قربانی کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ ذبح کرنا ہوتا ہے ان کو، اور جیسے ہی چھری چلاتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی کہ اس امتحان میں آپ پاس ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ وہی قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عمل کرتے تھے، اور اسی لیے ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں۔ پہلا یہ جان لیجئے، قربانی کا مقصد اللہ کا قرب ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شوبازی نہیں، گوشت خوری نہیں ہے، لوگوں پہ فخر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرب ہونا کہ ضرورت پڑنے پر میں اللہ کی راہ پر، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہے سب قربان کر سکتا ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں دے سکتا ہوں ضرورت پڑنے پر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ ہماری محبوب چیز قرآن حکیم میں کہا گیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو۔ اب کیا ہم کو پیارا ہے؟ سب سے پیاری تو ہم کو اپنی زندگی ہے، پھر وقت ہے، پھر مال ہے، پھر اولاد ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کی راہ میں لگانی ہے، جب ضرورت پڑے، جیسے ضرورت پڑے، تیار رہنا چاہیے۔ تو قربانی کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کا طریقہ بتایا، تو نماز کی ڈیٹیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا دی کہ وضو ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی کی عظیم عبادت ہے، یہ دو انبیاء کی سنت ہے، تو اس کا بھی طریقہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کس جانور کی قربانی ہم کریں، کس وقت کریں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5545 صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5545 ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے پہلے تو آج ہم کیا کریں گے، کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم عیدگاہ سے واپس آئیں گے، فننحر، اس کے بعد ہم ذبح کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے ہم کو نماز پڑھنی۔
اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جو ایسا کرے گا اس نے ہماری سنت پالی۔ مطلب سنت یہ ہے، اور یہ ایک بات واضح ہوتی ہے اس حدیث سے، کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، بھائی قصائی نہیں مل رہا ہے یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، محلے میں بہت سارے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، ان کو ذبح کرنا ہے، تو کیا کریں ہم؟ نماز سے پہلے قربان کر دیں۔ تو نماز سے پہلے اگر قربان کر دیا آپ نے تو هو لحم قدمه لاهله، تو صرف گوشت ہوگا جو گھر والوں کو ملے گا۔ لیسا من النسک فی شیء، اس میں قربانی والی کوئی بات نہیں رہے گی، اس میں عبادت والی کوئی بات نہیں۔ پتہ ہی چلا اس حدیث سے، دو باتیں اس حدیث سے پتہ چلی۔ قرآن و حدیث ہم کو پڑھنا چاہیے، ہمارے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں، سوالوں کے جواب ہم کو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں اگر ہم ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ حل ہو گیا کہ قربانی واجب نہیں، سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ نماز سے پہلے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی نہیں مانی جائے گی، کھانے کا گوشت صرف ہوگا، تو نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ جس کے پاس استطاعت ہو اور اس کے بعد قربانی نہ کرے، پتہ یہ چل گیا سنت ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے، تو واجب ہوتی تو سب کو کمپلسری کرنی تھی، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ان کو معلوم ہوگا کہ سنت ہے، اور پھر بھی وہ پیسہ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود وہ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ حاکم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من وجد ساعتن لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ یہ تو حدیث نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ میری مسجد کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فلم یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ان دونوں تہواروں میں خدمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی تہوار، کوئی بھی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ عید الفطر میں ہم فطرہ نکالتے ہیں غلے کی شکل میں، اور اگر ہم نے فطرہ نہیں نکالا ہے، فطرہ دو طریقے سے نکال، دو مقصد ہوتے ہیں اس کو نکلنے کے لیے۔ ایک تو روزے میں جو کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، روزے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فطرہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر فطرہ ہم نہیں نکالتے ہیں تو ہماری بتاتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ فطرہ نکالنا نماز سے پہلے ضروری ہے، نماز کے بعد نکالیں گے تو فطرہ مانا نہیں جائے گا۔ فطرہ کیا ہے؟ غلے کی شکل میں ہم غریبوں کو پہنچائیں۔ ہر غریب، ہر امیر، ہر عاقل، ہر بالغ پر اور نابالغ پر بھی فطرہ ضروری ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے، لگ بھگ 2.5 سے 3 کلو ہوتا ہے۔ ہر گھر میں غلہ پہنچانا عید الفطر کا کام ہے، یہ مقصد ہے۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ کا کام یہ ہے کہ جہاں تک گوشت نہیں پہنچ پا رہا ہے، بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو لوگ بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتے یا گوشت ہی نہیں کھا پاتے، ان کا گزر بسر وہی دال چاول پہ ہوتا ہے سر۔ ان تک گوشت پہنچانا اور گوشت کی فراوانی کرنا، یہ مقصد ہے۔ اسلام کی کوئی بھی تعلیم حکمت سے خالی نہیں۔ پتہ یہ چلا، راہل یہ حاکم کی روایت ہے کہ جو طاقت رکھے قربانی کی، پتہ یہ چلا کہ سنت ہے، سنت معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان ایسا ہے اس کے پاس طاقت ہے لیکن وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب یہ وارننگ ہے، کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے جس کا پیسہ ہے اور قربانی نہ کرے۔ ایک مسئلہ اور، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ ایک قربانی ضروری ہے۔ اے لوگوں، ان علی کل اہل بیت، ہر ایک گھر پر فی کل عام، ہر سال ایک قربانی۔ ایسا نہیں کہ ایک سال میں آپ نے 50 سال پہلے قربانی کی تھی تو وہ زندگی میں چلے گی، ہر سال قربانی کرنی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی، جب تک آپ زندہ رہے
ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی تھی، تو ہر سال ہم کو قربانی دینی. ایسا نہیں کہ ہمارے ابا نے قربانی کروائی تھی تو اب پوتوں تک چلے گی، ایسا نہیں ہے. ہر سال قربانی ہم کو کرنی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. جو قربانی کرنا چاہے، پچھلے خطبے میں بھی یہ بیان کیا گیا تھا، اس کو چاہیے کہ چاند ذوالحجہ کا جب نکلے تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. قربانی کرنے کے لیے کون سے جانور ہونے چاہیے؟ مسئلہ نمبر 2 ہے یہ. ایک تو اونٹ، اس کا میل اور فیمیل یعنی اونٹ اور اونٹنی. دوسرا ہے گائے اور بیل. لیکن یہاں پر گائے اور بیل کا حکم یہ ہوگا چونکہ ایک طبقہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو گائے کو پوجتے ہیں، ان کی آستھا ہے، لہٰذا یہاں یو پی اور ہندوستان میں بالخصوص جہاں پر گائے نہیں کاٹی، جہاں پر بین ہے، وہاں پر آپ قربانی جیسے عظیم کام کے لیے گائے اور بیل نہ کاٹیں. اونٹ اور گائے، ان کے میل اور فیمیل، اس کے بعد بکرا اور بکری دستیاب ہیں، خوب ہے. اور پھر دمبا یا دمبی یا بھیڑ یا بھیڑی جس کو بولتے ہیں. 4 جانور ہیں، اس کے نر و مادہ ایک قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، ہمارے یہاں لکھیم پور ہے، کھیری ہے، خیر آباد ہے، لہر پور ہے، اطراف میں زیادہ تر بھینس کی قربانی ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کھانے کے لیے ٹھیک ہے. قربانی جیسا عمل، قربانی جیسا عظیم عمل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے، اس پر وہی جانور قربان کرنے چاہیے جو قرآن میں ہیں. قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے، آیت نمبر 34 میں. انعام کی تشریح، بہیمۃ الانعام کی تشریح میں علماء نے 4 جانور کے ہی نام لکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہیں. اونٹ، اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری اور دمبا دمبی. جس میں سے گائے بیل پروہیبٹڈ ہے، مطلب منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پوج رہا ہے. اور قرآن کا اصول ہے، قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آیت نمبر 108 میں کہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، یہ جس کو اللہ کے علاوہ جن کو یہ پوج رہے ہیں ان کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو. کسی دیوی دیوتا کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر کاٹنے پیٹنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو قربانی جیسا عظیم عمل جو ہے اس کے لیے 4 جانور ہیں، اس میں سے گائے بیل یہاں پر منع ہے. سمجھ لیجئے کلی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں ممبر سے، یہاں پر حرام ہے. کسی کو بھی آپ تکلیف نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آپ کے دین سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دین میں کراہیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہم کو دیکھ کر کے کراہیت محسوس کرے. ہمارے دین کے کسی بھی عمل سے کسی کو کراہیت نہیں ہو سکتی، سیدھی بات. یہ ترجمہ ہے اس کا، لا اکراہ فی الدین. دین کا کوئی بھی عمل کراہیت والا نہیں، ناپسندیدہ والا نہیں. ہمارے پر آپشنس ہے، اونٹ ہے نہیں ملتا ہے، گائے ہے منع ہے، بکرا بکری خوب دستیاب ہے، بھیڑ ہے بھیڑی ہے، دمبا ہے دمبی ہے. یہ 4 جانور ہیں جن کے نر اور مادہ قربان کرنا چاہیے. ان کے لیے شرط یہ ہے اونٹ کم سے کم 5 سال، گائے کم سے کم 2 سال، بکرا دتا 2 دانتا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1 دانت والا 1 سال والا 1 سال ہو گیا ہے، خوب موٹا ہربا اور خوب فربا ہے، کیا اس کو ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 1 سال کا ہی بکرا ہے تب بھی اس کو ہم ذبح نہیں کر سکتے، کتنا ہی موٹا ہو، بس اس کے 2 دانت ضروری ہیں، 2 دانتا ہونا ضروری ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت جو سامنے کے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ 1 سال کا بکرا ہو گیا اور موٹا ہے تو کاٹ دیا، نہیں. یہ ایک مسئلہ ملتا ہے، ایک حدیث سے لوگوں نے لے لیا ہے. ایک صحابی ہیں برا بن عازب، ان کے خالو نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ ہم نے تو قربانی کر دی. کہا تمہاری قربانی نہیں ہوئی تو گوشت ہوا صرف، ابھی حدیث میں آ چکا ہے. تو کہا پھر اب کیا کریں؟ کہا اور نہیں ہے. کہا کہ اور ہے تو 1 سال کا ہے صرف. کہا تمہارے لیے صرف، مطلب فار یو اونلی، تمہارے صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ صرف تمہارے لیے ہے. وہ امت کے لیے نہیں کہا کہ ہاں 1 سال کا. ہاں جہاں بکرا نہ مل رہا ہو، بکری نہ مل رہی ہو، وہاں دمبا اور بھیڑ 1 سال کا چل سکتا ہے. نہ مل رہے ہو تب، دستیاب نہ ہو تب 1 سال کا چل سکتا ہے. لیکن مارکیٹ میں ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. آپ بکرا بکری، لوگوں کا اعتراض رہتا ہے کہ بکری کاٹ دیا،
جتنا بکرے میں ثواب اتنا ہی بکری میں ثواب ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ جتنے ہم بکرے ڈھونڈتے جائیں گے ان کے ریٹ بڑھتے جائیں گے۔ بکری پہ توجہ کیجئے، بکری سستی مل جاتی۔ جو لوگ حصہ لیتے ہیں بڑے جانور میں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ بکری کاٹے وہ۔ اور بکرا اور بکری سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون چیز پسند تھی؟ بکری کا گوشت۔ شاۃ لحمن، شاۃ من بکری ہوتا ہے، بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہم بکرے والے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے۔ تو لاغر نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا، آنکھ پھوٹی، سینگ ٹوٹی نہیں چلے گا، فریش جانور ہونا چاہیے، بالکل صحیح سلامت ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لاغر بہت زیادہ کمزور نہ ہو، دیکھتے ہی وہ صرف ہڈیاں دکھ رہی ہوں، ایسا جانور نہیں چاہیے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ۔ اور بہت سے لوگ موٹا خرچ کاٹتے ہیں، اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گوشت، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کتنا بھی خون تم بہا لو، کتنا بھی گوشت کاٹ لو، پہنچتا تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت ہے، کس نیت سے تم نے قربانی کی ہے وہ پہنچتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، ایک جانور یا ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک یا دمبا ایک دمبی، جیسے اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن بکرے میں 1 حصہ ہوتا ہے، اس میں 7 حصے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، کیا ہمارے پاس ایک بکرا ہے یا ایک بکری ہے، کیا وہ ہمارے گھر میں 10 لوگ 20 لوگ یا 3 لوگ یا 5 لوگ یا 8 لوگ ہیں، کیا ان سب پہ کافی ہو جائے گا؟ بالکل کافی ہو جائے گا۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور، ایک بکرا ہو یا بکری ہو یا بھیڑ ہو، یہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ عطا بن یسار پوچھتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کان رجل یضحی بالشاۃ، لوگ ایک ہی بکری کاٹتے تھے، عنہ ایک کی طرف، وعن اہل بیتہ، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف لوگ ایک ہی بکری، بکرا نہیں آیا یہاں پہ لفظ، ایک ہی بکری کاٹتے تھے، قربان کرتے تھے، فیاکلون، سب کے سب اس میں کھاتے تھے، ویطعمون، اور اس میں سے کھاتے تھے، حتیٰ تباہ الناس، یہ فسارت کما ترا، اب دیکھتے ہو لوگ فخر کرنے لگے کہ ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 بکرے کاٹ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بکرا ہے، فیملی ممبرز کئی ہیں، تو ایک بکرا کافی ہے۔ اصل چیز نیت ہے، یہ بکرا، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بیل، یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ہے جذبہ اطاعت، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات مان رہے ہیں، ہر سال کی ہے تو ہر سال ہم کریں گے، بعیب جانور کہا ہے تو بعیب۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے، خصی جانور پہ لوگ کہتے ہیں اس میں بھی تو عیب ہو جاتا ہے، خصی جانور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور بے عیب ہے، مطلب اس کو عیب نہیں کہتے ہیں، وہ عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، گھر سے جب نکلیں ہم عید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، تو بغیر کھائے پیے نکلیں، بغیر کھائے پیے نکلیں اور واپس آ کر کے کھائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ قربانی کر کے کھائیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے عیدگاہ گئے ہم، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ نہیں مل رہا ہے، بکر کساب کسائی نہیں مل رہا ہے، 10 بجے تک بھوکے ہیں، نہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بکرے کو کاٹیں گے یا بکری کو کاٹیں گے وہی کچھ حصہ چھانٹ کر کے اس میں سے کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ عیدگاہ کے لیے جائیں، خالی پیٹ جائیں، واپس آئیں اور گھر میں جو کچھ بھی میسر ہو کھا لیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم سب تو عیدگاہ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، ہماری خواتین کے لیے کچھ حکم ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتیں بھی عیدگاہ میں آئیں، یہاں تک کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، لیکن وہ مصلی سے دور رہے، دعا میں شریک ہو جائے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی 974 890، یہ دونوں حدیث بتاتی ہیں کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں اگر انتظام الگ ہے، اور عیدگاہ بھی آئیں، یہاں تک کہ حیض، بھائی حیض والی عورت کہاں نکلے گی، اس کو بھی آنے کا حکم دیا، لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو، جو بھی آ سکتی ہیں وہ لوگ 5 وقت بھی آ سکتی ہیں، لیکن الگ انتظام ہونا چاہیے۔ عیدگاہ میں بھی الگ پردے کا جیسے انتظام ہے، آج کل پروگرام ہوتے ہیں، تو پروگرام مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، خواتین کے لیے بھی الگ سے تمبو امبو گڑا ہوتا ہے، پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ ہم جائیں تو خواتین کے لیے بھی سیپریٹ انتظام ہو، یہاں تک کہ جب کہا گیا ہے کہ حیض والی عورت بھی
جائے مسجد عیدگاہ جائے, مصلی پہ نہ بیٹھے, دعا میں شریک ہو جائے. بہت ضروری ہے مسلمانوں کو اجتماع میں ان کو ہونا. یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے تعلق سے. اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے. فخر کرنے کے لیے دیکھیے کوئی بھی عمل ہوگا اگر ہم ریاکاری کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ کے نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے, کچھ نہیں جاتا ہے, ہمارا تقویٰ ہماری پرہیزگاری جاتی ہے. ہم محلے پہ, ٹولے پہ, برادری میں فخر کریں کہ ہمارا بکرا تو 20,000 روپے کا ہے, ہمارا بکرا تو 40,000 روپے کا ہے, لکھنؤ سے لے کر کے آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک ومن سعى یرائی فقط اشرک. جو کچھ بھی دکھاوے کے لیے آپ کریں گے, جس کو دکھائیں گے اس کے لیے ہو جائے گا, اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں اخلاص نیت. ہماری نیت درست ہونی چاہیے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. یہی اسلام ہے بس. اخلاص نیت, جو کوئی بھی عمل ہم جیسا بھی عمل کرتے ہیں ٹوٹا بوٹا, وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس دل سے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.